بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله النبي الكريم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا، اس کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مذہب اسلام سے نوازا اور ہمیں ایمان جیسی بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور نعمتوں کو انسان گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ انسان کی زندگی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر موت تک اور صبح سے لے کر شام اور رات تک، ہر سانس اور ہر گھڑی ہر لمحہ انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت ساری ہزاروں لاکھوں نعمتیں اس کے اوپر برستی رہتی ہیں، لیکن ہمارا ان نعمتوں کے بارے میں کبھی دھیان بھی نہیں جاتا، کبھی اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی. ان نعمتوں کے اندر ایمان سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کے بعد ایسی بہت ساری نعمتیں جن کے بارے میں ہماری طرف سے لاپرواہی ہوتی رہتی ہے، جس کی طرف ہماری توجہ زیادہ نہیں جاتی اور اس کو ہم بے پرواہی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ ایسی فضولیات کے اندر، لغویات کے اندر، بیکار کاموں کے اندر اس کو گزار دیتے ہیں. ان نعمتوں کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے اور وقت کی نعمت عطا فرمائی ہے. یہ 3-4 دنوں سے پہلے 2024 چل رہا تھا، اب 3 دن کے بعد 2025 آ گیا. لوگوں کے اندر ایک خوشیوں کا ماحول ہے. دنیا کے اندر جو بڑے بڑے شہر ہیں، نیو یارک ہے، سڈنی ہے، دبئی وغیرہ، وہاں لوگ عیاشیوں کے لیے جاتے ہیں. کہ کس لیے جاتے ہیں؟ تاکہ ہم نیو ایئر منائیں اور ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہیں، اور اس کے اندر اپنا وقت بھی خرچ کرتے، اپنا مال بھی لگاتے اور بےہودہ حرکتیں بھی کرتے، شرابیں بھی پیتے اور زناکاریاں بھی ہوتی ہے اور فضولیات بھی ہوتی ہے، ہر چیز ہوتا ہے. اور اس بات کی لوگ خوشی مناتے ہیں کہ ہم 2024 کو الوداع کہہ کر اب 2025 کو ہم نے ویلکم کیا اور 2025 کے اندر ہم داخل ہو چکے. لیکن ایسے بیکار لوگ اور ایسے بہت کم عقل لوگ ہیں وہ لوگ جو ایسی حالت کے اندر اپنی خوشیاں مناتے. اس لیے کہ انسان کا ایک وقت گزرنا، انسان کی زندگی کے اندر سے ایک سال کے اندر سے دوسرے سال میں داخل ہونا، یہ کوئی خوشی منانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک سال سے دوسرے سال میں داخل ہونا یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں خبردار کیا گیا کہ دیکھو تم نے 2024 تک تمہاری جو زندگی تھی تم نے اس زندگی کو مکمل کر لیا. اب جو 2025 کے اندر تم داخل ہو چکے ہو، اب کیا پتا تم اس سال زندہ رہو گے بھی یا نہیں رہو گے. تم نے اپنی زندگی کا ایک جو اسٹاک تھا زندگی کا، کہ مثال کے طور پر ایک انسان کی زندگی 50 سال متعین ہے. 2000 کے سال میں پیدا ہوا، آج 2025 شروع ہو گئی، میرے 24 سال ختم ہو گئے، اب باقی کے 26 سال باقی ہے. تو یہ تو ہمیں اور زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کا ایک
اچھا خاصا لمحہ زندگی کا دنیا کے اندر ایسے ہی گزر چکا، نہ میں نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا، بلکہ ایسے موقعوں کے اوپر میں نے خوشیاں منائی، ناچ گانے کیے، میوزک چلایا اور نہ جانے کیسے کیسے حرکتیں کر بیٹھا اور اللہ کو ناراض کر بیٹھا۔ یہ تو ہمیں ایک سال اور قبر کی طرف لے گیا۔ 3 سال پہلے ہمیں بتا دیا گیا کہ تم 3 سال پہلے تمہاری زندگی کے اندر سے کٹ چکے، اس سال بتایا گیا کہ تمہاری زندگی کے اندر سے ایک اور سال ختم ہو چکا۔ یہ وقت چاہے عیسوی سال ہو، ہجری سال ہو، اس کی بھی ایک قسم کی گنتی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت سے پہلے جو سال چلتا ہے، اور جیسے آج بھی 2024-25 سے چل رہا ہے، اس کو عیسوی سال کہتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چل رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے نبوی سال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ہوئی، اس کو وہاں سے جو شروع ہوتا ہے سن نبی 1 سن نبی 2 وہ نبوی سال، اور ایک جو ہے ہجری سال جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی اس وقت کا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً بصرہ کے گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس وقت خط وغیرہ لکھے جاتے تھے، تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ امیر المومنین آپ ہمیں خط وغیرہ لکھتے، آپ ہمیں حکم وغیرہ کرتے، لیکن یہ خیال نہیں رہتا کہ کب کس حکم کو نافذ کیا جائے اور کب کس حکم کو ختم کیا جائے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کیا، صحابہ رضی اللہ عنہ سے، کہ ہمیں بھی کچھ ایسا کیلنڈر بنانا چاہیے، ہمیں بھی کوئی تاریخ متعین کرنی چاہیے۔ تو الگ الگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ طور پر مشورہ دیا اور رائے دی۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے نئے سال کو آغاز کیا جائے اور اسلامی کوئی تاریخ بنائی جائے۔ کسی نے کہا کہ جنگ بدر سے اس کی تاریخ کو شروع کیا جائے، کسی نے کہا کہ فتح مکہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی کیا رائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہجرت سے نئے سال کا آغاز کیا جائے، اس لیے کہ ہجرت ایک بہت بڑا تاریخ کے اندر واقعہ ہے۔ ہجرت سے دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا اور اسلام کو ہجرت کے ذریعے تقویت ملی، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اسلام کو عام کیا۔ چنانچہ ہجرت سے اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال کا آغاز فرمایا۔ ایسے یہ عیسوی سن سے بھی کوئی اگر حساب کرے تو کوئی ناجائز وغیرہ نہیں ہے، لیکن ہمارا جو اصل ہے وہ ہجری سن ہے، کہ ہم اپنے آپ کو اس بارے میں خیال رکھنا چاہیے کہ ابھی کون سا سال چل رہا ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، رجب چل رہا ہے، شعبان چل رہا ہے، رمضان چل رہا ہے۔ تو ہم ایک مسلمان کی حیثیت کے اعتبار سے ہمیں اپنے اسلامی اعتبار سے کیلنڈر کو یاد رکھنا چاہیے۔ اصل بات چل رہی تھی کہ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، کہ وقت ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے، چاہے ایک سیکنڈ بھی ہو وہ بھی ایک زندگی کہلاتا ہے۔ سیکنڈ ہی آگے جا کر منٹ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، منٹ پھر گھنٹے کے اندر، گھنٹہ دن کے اندر، دن ہفتے کے اندر، ہفتہ مہینے کے اندر، مہینہ سالوں کے اندر۔ اس طرح یہ وقت ہماری زندگیوں کو کاٹتا جا رہا ہے۔ ہم ظاہر میں دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ٹک ٹک کر کے آگے جا رہا ہے، اور وہ ہمیں بظاہر میں ہمیں یہ اطلاع دے رہا ہے کہ میں تو آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن وقت وہ تو آگے بڑھتا جا رہا ہے لیکن ہماری زندگی کو کاٹتا جا رہا ہے۔ اس لیے عربی کا مقولہ ہے الوقت کالسیف، وقت ہے تلوار کے مانند، جیسے تلوار ہوتی ہے وہ ہر چیز کو کاٹ دیتی ہے، اسی طرح وقت بھی ہمارے زندگی کو کاٹتا جا رہا ہے۔ کہ انسان پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے اندر لڑکپن کی عمر گزر جاتی ہے، پھر جوان ہوتا ہے، جوانی کے بعد انسان ادھیڑ عمر کا ہو جاتا ہے، ادھیڑ عمر کے بعد اس کے اندر ضعیفی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور ضعیفی کے بعد انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انسان کی زندگی کے اندر احساس پیدا ہوگا تو پھر اپنے وقت کی قدر کرنے والا بنے گا، اور تاریخ کے اندر اور دنیا کے اندر جس کو بھی اپنی زندگی کے بارے میں احساس اپنے اندر پیدا ہو گیا تو اس کے اپنی زندگی کی قدر بھی کیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا مرتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 4 چاند لگا دیے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اس کا مقام عطا فرمایا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک لغزش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے زمین پر اتارا،
اور اس کے مقابل جو شیطان تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے خطا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان سے زمین پر پھینک دیا اور آج تک اس کے اوپر لعنت برستی جا رہی ہے۔ لیکن شیطان نے آج تک اپنے اندر احساس کو پیدا نہیں کیا، اس لیے کہ انسان کے اندرونی اعتبار سے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ احساس کا پیدا ہو ہے۔ جیسے انسان کوئی بیمار زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پیر کام کرنے چھوڑ دیتے تو انسان اس کے پیر کے اندر، ڈاکٹر وغیرہ اس کے پیر کے اندر قلم چلاتے یا کسی آلے کے ذریعے سے اس کے پیر پر چلاتے تاکہ اس کے اندر نسوں کے ذریعے سے خون کے بارے میں پتہ چل سکے کہ اس کے ہاتھ کے اندر، پیر کے اندر، جسم کے اندر کیا احساس باقی ہے۔ اسی طرح اگر انسان نے اپنی زندگی کے اندر احساس پیدا نہیں کیا تو اس کے لیے عمل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں اور ایک طرف شیطان کے بارے میں دیکھیں۔ شیطان نے آج تک اپنے اندر احساس کو پیدا نہیں کیا، اس کی وجہ سے آج تک اس کے اوپر لعنت برستی رہی ہے اور اس کے اندر ابھی تک احساس پیدا نہیں ہوا۔ اس کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اندر احساس پیدا کیا، چنانچہ اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اگر آپ کی طرف سے رحمت اور مغفرت نہ ہوتی تو البتہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اندر احساس پیدا کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ اتنا بڑا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلا انسان بھی بنایا اور نبی اور تمام انسانیت کے جو جد امجد وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس کے مقابلے میں شیطان کہ اس کے اوپر تو ہمیشہ قیامت تک لعنت برستی رہے گی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو انہوں نے اس کے باوجود اپنے اندر احساس پیدا کیا۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر احساس پیدا کرنا چاہیے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کہ اپنی قوم سے جدا ہو کر بستی سے نکل گئے اور مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، تو انہوں نے بھی اپنے اندر ایک احساس کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جیسے آج کل بھی بزرگ وغیرہ جو ہمارے اکابر ہیں، کہیں ایسا غم کا موقع آتا ہے، کوئی حالات آتے تو اکثر یہ دعا دیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی پاک ذات ہے، ہم ہی قصورواروں میں سے۔ تو اگر انسان یہ دعا کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے آزادی عطا فرمائی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو نے اپنے اندر احساس پیدا کیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے غم سے، ٹینشن سے، ہر چیز سے دور کر دی اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام سے حفاظت فرما دی۔ تو ہمیں بھی اپنے وقت کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز کو کھول کر واضح طور پر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا فرمایا، ایمان دیا، اسلام دیا، ہمیں ایسے ہی بے کر پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ہمارے پیدا کرنے کا ایک سب سے واحد مقصد یہ کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں اور ہم ایسی فکر کریں کہ ہماری آخرت سنور جائے، ہماری آخرت بن جائے اور ہمیں آخرت کے اعتبار سے جنت میں ہمارا دخول ہو جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام ایسے نبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کو قرآن مجید کے ذریعے سے اور احادیث نبویہ کے ذریعے سے ایک ایک بات کو واضح فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلیم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمہ دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی بات کہتے تھے لیکن اس کے اندر پوری زندگی کو ڈھیل لیا جاتا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کا اس طرح نقشہ کو کھینچا ہے اور اس طرح نقشہ بنایا ہے کہ اگر انسان کبھی ایک حدیث کے اوپر بھی عمل کر لے تو اس کی زندگی سنور جائے، اس کی آخرت سنور جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ سب سے پہلے اس میں فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ ہمارا بھی ایک دور چلتا ہے کہ جوانی کا دور ہے اور خون گرم ہوتا ہے، اس کے اندر انسان کو ہری سوچتی ہے کہ
کہ میں تو یہ کر لوں, میں اچھی اچھی گاڑیوں کے اندر گھوم لوں, اچھے اچھے بنگلوں میں گھوم لوں, اور اچھے اچھے کھانے کھا لوں, اچھے اچھے لباس پہن لوں. اس کے اندر انسان اپنی جوانی کو گوا بیٹھتا ہے, اپنی جوانی کی طاقت کو گناہوں کے اندر کھپا دیتا ہے اور اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس لیے ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنی جوانی کی قدر کریں کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے. دوسری چیز, اپنی صحت کی قدر کریں بیماری کے آنے سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے, ہمارے اعضاء مضبوط ہے, ہمارے اندر طاقت ہے, تو ہم اپنی صحت کی قدر کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی ایسی بیماری ڈال دی جائے جس کی وجہ سے ہمارے اعضاء کام کرنا چھوڑ دے, ہمارا دماغ سل ہو جائے, ہم کو بلڈ پریشر ہو جائے, شوگر ہو جائے اور طرح طرح کی بیماریوں کے مریض ہو جائے. اس سے پہلے اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کے اندر اپنے وقت کو لگائیں. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مالداری کو غنیمت سمجھو تندرستی سے آنے سے پہلے. اللہ نے مال دیا ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس مال ہے, اس مال کے اکڑنے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہم اپنی مالداری کے اندر آ کر ہم اس کے اندر عیاشی نہ کریں, اپنے مال کے اندر غرور میں نہ رہے کہ ہمارے پاس تو مال ہے, ہم کچھ بھی کر سکتے, ہم تو اللہ کو نافرمانی بھی کر سکتے, اللہ کو ناراض بھی کر سکتے, ہم تو پٹاخے بھی پھوڑ سکتے اور عیاشی بھی کر سکتے, گناہ بھی کر سکتے. اس غرور کے اندر نہیں رہنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ایک بٹن دبایا گیا جس کی وجہ سے سب مال کا مال ختم ہو جائے گا اور رات کے اندر انسان صبح میں اٹھے گا غریبی کے حالت میں اٹھے گا. اس لیے اللہ نے مال دیا ہے, اس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کے اندر لگانا چاہیے, غریبوں کو دینا چاہیے, مسکینوں کو دینا چاہیے, اپنے حقوق کو ادا کرنا چاہیے, حقوق و لباس بندوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے, بیوہ ہے, مسکین ہے, یتیم ہے, ان کی خیر خبر کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے, یہ زندگی کی جو مشین چل رہی ہے, زندگی کا جو تار چل رہا ہے, زندگی کا جو بلب اور لائٹ ہماری چل رہی ہے, یہ اللہ کی جانب سے کب بٹن دبا دیا جائے اور کب بجلی کی طرح بٹن دبانے سے تار ختم ہو جائے اور لائٹ ہماری زندگی کی بجھ جائے, اس کے پہلے زندگی کی قدر کرنی چاہیے. گزشتہ سال 2024 میں بہت سارے ایسے لوگ ہو گئے جن کو اور کچھ کرنا تھا اور سیٹ ہونا تھا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھی تھوڑا سیٹ ہو رہا ہے, میں تھوڑی پڑھائی کر لوں, مجھے تھوڑی کالج کرنی ہے تاکہ میں تھوڑا سیٹ ہو جاؤں. بعض کہتے ہیں میرا کاروبار اچھا سیٹ ہو جائے اس کے بعد کچھ کر لیں گے, بعض کہتے ہیں میرا گھریلو کام کاج اچھا ہو جائے, بعض کہتے ہیں میرا نوکری دھندا اچھا ہو جائے, سیٹ ہو جائے. لیکن آخر ایک وقت آتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر مردے کو لٹا دیا گیا اور اس کے سر کو قبلے کی طرف کر دیا گیا اور ایک انسان آواز دیتا ہے کہ بھائی اب سیٹ ہو گئے. اس لیے ایسے سیٹ ہونے سے پہلے اپنی زندگی کو سیٹ کرنے کے چکر میں ہم اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال نہ کریں. اس لیے ان چیزوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی کی قدر کریں, اور قدر یہی ہے کہ ہمارا ہر سال دیکھیں کہ 2024 میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو کتنا ناراض کیا تھا, ہم نے کتنے لوگوں کے حقوق مارے تھے اور اللہ کی نافرمانی کتنی کی تھی, نبی کو ناراض کتنا کیا تھا, ہم نے حرام کو کتنا کمایا تھا, ہم نے حلال کی پابندی کی تھی یا نہیں کی تھی, ہم نے اپنے ماں باپ کا کتنا دل دکھایا تھا, ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا بدسلوکی کی تھی, ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ اس مسجد کا ہم نے کیسا حق ادا کیا, اس کے بارے میں سوچیں. اور یہ سال اب پتہ نہیں 2025 میں ہم میں سے میں بھی زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا, آپ بھی زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے, لیکن ہمارا 2025 اچھے سے اچھے کس طرح گزرے. اس لیے انسان اپنے اندر احساس پیدا کرتے ہوئے یہ عزم کرے, یہ ارادہ کرے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, مجھے نبی کو راضی کرنا ہے, مجھے میرے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے, مجھے میرے ازدواجی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا ہے, رشتہ داری کو جوڑنا ہے, حلال کا اہتمام کرنا ہے, حرام سے اپنے آپ کو, اپنی باڈی کو, اپنے بچوں کو بچانا ہے, اور ہر ایک اپنے بچوں کا تعلق مدرسوں کے ساتھ جوڑے اور اپنے خود کا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑے, خانقاہ کے ساتھ جوڑے, کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے. اور اسی طرح اگر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنائے گا, آخرت بھی بنائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.